بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 تا 198 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اے سننے والے، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے: وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک کچھ اہل کتاب۔ اس آیت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کی وفات کے دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا: چلو اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع شریف تشریف لے گئے اور حبشہ کی سرزمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی اور حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کا جنازہ سامنے ہو گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے استغفار فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا نظر ہے اور کیا شان ہے کہ سرزمین حبشہ مدینہ منورہ میں سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ منافقین نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ دیکھو، حبشہ کے نصرانی پر نماز پڑھتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیکھا بھی نہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بھی نہ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کی شان میں فرمایا گیا کہ منافق جن کو عیسائی کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ مسلمان ہے، کیونکہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل عاجزی و انکساری اور تواضع اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور یہودی سرداروں کی طرح وہ اللہ کی آیتیں بیچ کر ذلیل قیمت نہیں لیتے بلکہ سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا خزانہ ہے۔ اب سورہ آل عمران کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اصبروا وصابروا، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو۔ صبر کا معنی ہے کہ نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، اور مصابرہ کا معنی ہے کہ دوسروں کی ایذا رسانیوں پر صبر کرنا۔ صبر کے تحت اس کی تمام اقسام داخل ہیں، جیسے توحید، عدل، نبوت اور حشر و نشر کی معرفت حاصل کرنے میں نظر و استدلال کی مشقت برداشت کرنے پر صبر کرنا، واجبات اور مستحبات کی ادائیگی کی مشقت پر صبر کرنا، ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر کرنا، دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں جیسی بیماری، محتاجی، قحط اور خوف وغیرہ پر صبر کرنا، اور مصابرہ میں گھر والوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بد اخلاقی برداشت کرنا اور برا سلوک کرنے والوں سے بدلہ نہ لینا داخل ہے۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور کفار کے ساتھ جہاد کرنا بھی مصابرہ میں داخل ہے۔ ورابطو، اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں: سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو۔ دوسرا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔